امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم دنیا کے زوال کے بارے میں 2 مثالیں پڑھیں گے جو سورۃ یونس اور سورۃ الکہف میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے سورۃ یونس کی مثال جو آیت نمبر 24 اور 25 میں بیان کی گئی ہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ اس پر قادر ہیں، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسری مثال سورۃ الکہف کی ہے، آیت نمبر 45، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب مل جل گئی، پھر وہ چورا بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پہلی مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں تو ان کشتیوں پر سخت تیز ہوا آ جاتی ہے، یعنی پہلے آرام سے چیز اسموتھلی چل رہی ہوتی ہے اور پھر یکایک تیز ہوا آتی ہے اور ان پر ہر جگہ سے موج آ جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بے شک ان کو گھیر لیا گیا، تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ہر عبادت کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور ہی شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی، اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہاری جانوں ہی پر ہے، یہ دنیا کی زندگی کے چند دن کا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے، تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ یعنی انما بغیکم علی انفسکم، کہ تمہارے فساد اور تمہاری نافرمانیوں کا وبال تمہارے اوپر ہی پڑے گا، جیسے سورۃ فصلت میں آتا ہے ومن اساء فعلیہا، جس نے برائی کی تو وہ برائی اسی پر پلٹے گی، یعنی یہ فساد و نافرمانی تمہارے لیے وبال بن جائے گی۔ تو اسی طرح انسان اس دنیا کی زندگی میں مختلف طرح کی خواہشات کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے، اگر ان کے درمیان وہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اپنے اگلے گھر کو یاد نہیں کرتا جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، تو پھر اس کے لیے صرف غم اور حسرتیں ہی باقی رہ جائیں گی، دنیا کا ساز و سامان تو ختم ہو جائے گا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال میں بہترین طریقے سے بیان کیا ہے، کیونکہ عموماً انسان دنیا کی خوبصورتی اور رونق سے دھوکا کھا جاتا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، کہ یکایک انسان پر ایسی جگہ سے آفت آتی ہے کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے لطف کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس مثال کو کچھ وضاحت کے ساتھ۔ انما مثل الحیات الدنیا، انما کلمت حصر ہے، یعنی اس کے سوا کچھ نہیں، حقیقت یہی ہے، مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال، یعنی دنیا کی زندگی کی حالت، اس کا وصف کیسی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کمائن، پانی کی طرح، انزلناہ من السماء، جس پانی کو ہم آسمان سے اتارتے ہیں، یعنی بارش کا پانی۔ بارش کا پانی جو ہے وہ برکت والا، فائدہ مند، خالص، مفید، میٹھا پانی ہوتا ہے، یعنی جتنی بھی پانی کی قسمیں ہیں ان سب میں بہترین پانی ہوتا ہے، کیونکہ اس پانی سے نباتات خوب اگتی ہے۔ سورۃ قاف میں آتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا جس سے ہم نے باغ اگائے اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے۔ تو جب یہ بارش برستی ہے تو بظاہر بارش برسنے کا بھی جو منظر ہے وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ اس سے بھی بہترین ہوتے ہیں۔ کیسے؟ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، تو وہ زمین کی نباتات کے ساتھ رل مل جاتا ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ بارش کے پانی سے بکثرت پیداوار ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل جاتی ہے، یعنی اتنی زیادہ نباتات ہو جاتی ہے کہ
ایک پودے کی شاخیں دوسرے کے اندر، دوسرے کے، یعنی جب گھنی نباتات ہوتی ہے اور پھر رنگ رنگ کی، خاص طور پر جنگلوں میں، کھلی جگہوں پر جو خودرو پودے ہوتے ہیں تو وہ ملے جلے ہوتے ہیں. تو یہاں پھر مانا کیا ہوگا؟ فاختلط بسببہ، یعنی با یہاں سببیہ ہوگی کہ اس بارش کی وجہ سے نبات الارض جو تھی وہ آپس میں مل جل گئی، مختلط ہو گئی، گھل مل گئی. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ پانی سے جو پیداوار یا نباتات حاصل ہوئی وہ انسانوں اور چوپایوں کے لیے ملی جلی تھی. جیسے گندم کے دانے تو انسانوں کی خوراک تھے، اور اسی کے اندر سے جو بھوسا نکلا یا جو اس کے پتے وغیرہ تھے وہ چوپایوں کی خوراک بن گئے. اور نباتات کی اکثر اقسام کی یہی صورت ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ انسان کھاتے ہیں اور کچھ جانور کھاتے ہیں، کچھ پرند چرند کھاتے ہیں. تو ملی جلی نباتات اگتی ہے زمین سے جس میں سب کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. اور ویسے بھی یہ کہ فاختلط بہ نبات الارض، تو پانی جو ہے وہ نباتات الارض میں مل جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ مل کے اس کو رونق بخشتا ہے. یعنی جب یہ پانی مٹی کی اندرونی تہہ میں داخل ہو جاتا ہے، پودوں کے اوپر تو پڑتا ہی ہے، تو ڈائریکٹ پودے نہیں لیتے، پانی زمین کے اندر جاتا ہے اور اس مٹی کے اندر، اس زمین کے اندر بیج ہوتے ہیں. تو یہ بیج اگاتے ہیں اور عمدہ نباتات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ نباتات پھر پر رونق بن جاتی ہے. اسی طرح یہ ہے کہ پتوں کو دھونے کے کام میں آتی ہے، اور جو سبزے کا رنگ ہے یا فروٹ کی جو کوالٹی ہے اس کو بہترین بنانے کا کام کرتی ہے. تو اس پانی کے ذریعے پھر زینت بھی حاصل ہوتی ہے، یعنی نباتات جب خوب پھلتی پھولتی ہیں تو خوشنما اور بارونق بن جاتی ہیں. پانی سے زمین کو زندگی ملتی ہے، جیسا کہ سورۃ النحل میں بھی آتا ہے واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون. اور اللہ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا، اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سنتے ہیں. پھر فرمایا مما یأکل الناس والانعام، وہ نباتات جو ہوتے ہیں اس میں سے انسان اور انعام کھاتے ہیں، جیسے غلہ جات اور پھل وغیرہ انسان کھاتے ہیں، اور مختلف طرح کی گھاس یا پھر غلے کے بقایا جات جو ہوتے ہیں وہ مویشی کھاتے ہیں. تو آسمان کے پانی سے ساری مخلوق کے لیے ایک طرح سے رزق برستا ہے، جیسے سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى کلوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی. وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور تمہارے لیے اس میں راستے جاری کر دیے، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ کئی قسم کی مختلف نباتات نکالی، کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو چراؤ. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تو ایک ہی پانی برستا ہے، ایک ہی زمین ہوتی ہے، اور اس میں مختلف طرح کے قسم کے لاکھوں قسم کے پودے جو ہیں وہ زمین سے نکلتے ہیں، جن کی اصل تعداد اللہ ہی جانتا ہے. یہ اسی کی پلاننگ اور اسی کا پروگرام ہے. یعنی طرح طرح کا رزق اس میں سے نکلتا ہے. نبات شتّا، ایک اور جگہ پر آتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے اس کے ساتھ ہر قسم کی نباتات اگائی. یعنی جتنی بھی نباتات ہیں، چاہے وہ درختوں کی شکل میں ہے یا بیلوں کی شکل میں یا پودوں کی شکل میں ہے یا باڑ کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، وہ ساری اس پانی کی محتاج ہے. پانی کے بغیر زمین کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا. اور یہ پانی کبھی تو براہ راست بارش کا برستا ہے تو فائدہ دیتا ہے، اور کبھی وہی پانی جو ایکسٹرا بارش کا ہوتا ہے وہ زمین میں رس کر زمین کے اندر جو سٹیمز بنتی ہیں ان سے پھر نکل کر نباتات کو سیراب کرتا ہے. تو بہرحال ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے پودے، پھول اور غلہ جات، یہ سب کچھ زمین کے اندر سے نکلتا ہے، اور وہ سب بھی جو جانور کھاتے ہیں. کسی ایک بھی غذا کو آپ لے لیں تو اس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں. ایک پودے کے مختلف حصے ہوتے ہیں، تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہوتے ہیں، اس کے اندر پھول ہوتے ہیں، اس کے پھل ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر بیج ہوتے ہیں. تو ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے فائدے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، بیری کا پودا لیں، اس کے پھل کسی اور کام آتے ہیں اور پتے کسی اور کام آتے ہیں. کتنے جانور بیری کے درختوں سے پتے کھاتے ہیں. پھر اسی طرح گندم کا پودا ہوتا ہے تو اس کا چھوٹا سا دانا جو ہے وہ انسان کھاتا ہے، لیکن باقی سارا حصہ جانوروں کے کام آتا ہے. اور ایک گندم کے چھلکے کو ہی آپ لے لیں، گندم کے اوپر سے جو بھوسی اترتی ہے
اس کے اندر معدنیات کی بہت سی مقدار پائی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اس میں پوٹیشیم، سوڈیم، میگنیشیم اور سلیکون پایا جاتا ہے، جس چھلکے کو ہم اتار کے پھینک دیتے ہیں. اور یہ معدنیات جو ہیں ہمارے جسم کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس میں بہترین کام کرتی ہیں اور ہمارے جسم کو طاقت بھی پہنچاتی. یعنی بہت سی وٹامنز آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی، لیکن انسان عام طور پر جانوروں کے آگے ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہم جو بھوسی نکلتی ہے اس کو عموماً پھر جانوروں کو کھلا دیتے ہیں اور خود وائٹ بریڈ پسند کرتے ہیں، سفید روٹی جس میں صرف نشاستہ ہوتا ہے. تو بہرحال ہم انسان بہت عقل مند ہوتے ہوئے بعض اوقات ایسی غذائیں کھاتے ہیں کہ جو ہمارے لیے فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہوتی ہیں. یہ وجہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی ایسے آٹے کی روٹی نہیں کھائی کہ جس کے اوپر سے چھلکا اترا ہوا ہو. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایجاد کی وہ آٹے کو چھانا تھا، اور یہ نیا کام تھا جو وجود میں آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اندر اتنا پوٹینشیل رکھا ہے، اتنے خزانے رکھے ہیں جو ہمارے فائدے کے ہیں. ان میں کھانے پینے کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے، طاقت بھی حاصل ہوتی ہے، غذائیت سب کچھ ملتا ہے. لیکن یہاں جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ منظر ہے کہ اس کی خوبصورتی کتنی ہوتی، یعنی پریزنٹیشن آپ دیکھیں کہ کس شکل میں آپ کو یہ سب کچھ پیش کیا جاتا ہے. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب زمین اپنے حسن کو پہنچ جاتی. زخرف سونے کو کہتے ہیں بیسیکلی، گولڈ یا کسی چیز کے کمال حسن کو، یہ ہم نے سورۃ الزخرف میں بھی پڑھا تھا. اور باتوں میں زخرف وہ ہوتا ہے جو بہت اچھا قول ہوتا ہے، جو دوسروں کو خوش کر دیتا ہے، جس کو عام طور پر چکنی چپڑی باتیں بھی کہتے ہیں. تو زمین میں زخرف اس کی نباتات کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها سے مراد کیا ہوگی؟ اس کے بیل بوٹے، اس کے مختلف رنگوں کے پتے، پھول، یعنی جب زمین کا حسن مکمل ہو جاتا ہے، یعنی ہر چیز نکل آتی ہے اس کی. ابتدا میں تو چھوٹی چھوٹی نکلتی ہے، پھر تھوڑی اور زیادہ، پھر زیادہ، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کا حسن مکمل ہو جاتا ہے اور بہت ہی عمدہ منظر نظر آتا ہے، مختلف رنگ نظر آتے ہیں اس کے اندر. تو ایسے موقع کو زخرف کہتے ہیں، یعنی زمین کا ایسا منظر ہو جاتا ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے زمین نے ایک خوبصورت چادر اوڑھ لی ہے. اور ایسے ہی موسم میں پھر لوگوں کی تفریح اور آؤٹنگ بھی بڑھ جاتی ہے، اور پارکس آباد ہو جاتے ہیں اور لوگ باہر نکلنے لگتے ہیں. عجیب نظارہ اور رنگ نظر آتا ہے، کوئی سفید پھول کھلے ہوئے ہیں، کوئی یلو، کوئی ریڈ ہے، کوئی پنک ہے، اور رنگ ہی رنگ ہے. اور پھر اوپر تتلیاں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں. تو یہ سب کچھ کس سے ہوا؟ پانی سے. زمین کا یہ رنگ بدلا، زمین بارونق ہو گئی. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، کہ ہم نے اس کے ساتھ رونق والے باغات اگائے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم یہ سب اگا سکتے. تو بہرحال یہ زخرف جو ہے قدیم زمانے میں زمین کی سب سے زیادہ نوٹیسیبل چیز تھی. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہم ایک مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم نے اپنی اس مصنوعی زندگی میں زینت کے بہت سے سامان پیدا کر لیے، جس میں آپ بلڈنگز کو دیکھیں، محلات کو دیکھیں، یعنی آرکیٹیکچر جو ہے یا جو بڑی بڑی عمارتیں بنتی ہیں ان کے باہر کیسے کیسے زیب و زینت کے سامان، ایسے شیشے اور ایسے رنگ اور ایسے ڈیزائن اور ایسی چیزیں لگا دی گئی ہیں کہ لوگ اب اس زخرف کو چھوڑ کر اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن آپ دیکھیں، پورا ایک علم بن چکا ہے اور کس طرح اس پر مال خرچ کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح بازار دیکھیں، مالز کو آپ دیکھیں. تو آج کے انسان کی اولین ترجیح کیا ہو گئی ہے؟ زیب و زینت کو اختیار کرنا. خود اپنے لباس میں، اپنے چہرے پر، اپنے بیگز، اپنے جوتے، یعنی ہر طرح کوئی چیز بھی آپ دیکھیں، فرنیچر دیکھیں، کسی بھی چیز پہ نظر ڈالیں، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی، ان کو بھی غذائیت سے زیادہ سجانے کی فکر ہوتی ہے کہ خوبصورت نظر آئے. تو یہ خوبصورتی کی جو حصہ ہے یہ انسان کے اندر ہے، اور اس سے وہ دھوکا کھا جاتا ہے. اور یہ کہنے کے باوجود کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن بھاگتا پھر بھی وہ چمکتی چیزوں کے پیچھے ہی ہے. تو زمین کے اوپر جب یہ سارا حسن نظر آتا ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کے مالک یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہو گئے، یعنی ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بہترین گھر انسان تیار کرتا ہے، بہترین چیزیں لگاتا ہے، سجاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو ہی انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ قادر ہوگا، یہ چیزیں اس کے کنٹرول میں آ گئی،
اب وہ پوری طرح ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو کچھ اور حادثہ ہو جاتا ہے. اور یہ ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بڑی بڑی ترقیوں، بڑی بڑی خوبصورت چیزوں، بہت زیادہ جو دنیا کے آرائش کے سامان ہیں، ان کا انجام کیا ہوتا ہے. ویسے کوئی فنکشن ہوتا ہے، ڈیکوریشن آپ کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اب تیار ہو گئے، اب ٹھیک، اب پرفیکٹ، اب سب ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد ساتھ ہی زوال شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ہی خاتمے کی طرف لگ جاتا ہے. اور پھر یہ کہ وہ چیز انسان کے اندر ایک غرور اور تکبر بھی پیدا کر دیتی ہے، جو کہ ناپسندیدہ چیز ہے. کسی بھی کام پہ جب آپ کو قدرت حاصل ہو جائے، آپ بنا لیں، تو اس وقت کیا کہیں؟ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، یہ اللہ کے کرنے سے ہوا، الحمدللہ. اسی طرح انشاء اللہ، یعنی کروں گا میں تب جب اللہ چاہے گا، ہو گیا ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے. جیسے فرعون اور قارون کی گفتگو ان کی ہلاکت کا سبب بنی تھی. قارون نے کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے مجھ پر، کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ تو مجھے ایک علم کی وجہ سے دیا گیا جو میرے پاس ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار التی تجری من تحتی، اے میری قوم، کیا یہ مصر کی حکومت میری نہیں، یہ ملک میرا نہیں، اور یہ جو نہریں یہاں بہتی ہیں یہ ساری میری ملکیت میں نہیں؟ یعنی وہ کیا سمجھتا تھا کہ میں ان پہ قادر ہوں، ان پہ میرا کنٹرول ہے، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے. تو انجام کیا ہوا قارون کا اور کیا ہوا فرعون کا. تو انسان کی بہادری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر قابلیت اور ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے. تو کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں، قوموں کی تباہی کا باعث بنتے ہیں. ابلیس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ. شیطان جو ہے ان کلمات کے ذریعے انسان کو ہلاک کرتا ہے. میرا، میں نے کیا، میری طرف سے ہے. یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی مہربانی، اللہ نے دیا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت. یہ کہنے کی بجائے ہر چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوشش انسان کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو ایمان کی علامات میں سے ہے یہ بات کہ سچا مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہر چیز اللہ کے فضل سے ہے، ورنہ اس سے بھی زیادہ قابل، عقل مند، ہوشیار لوگ دنیا میں ہیں جو کہ اس سے کم نعمتیں رکھتے ہیں، زیادہ محتاج ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جب بھی کبھی کسی کو، چاہے مسلمانوں کو بھی، اپنی طاقت کا چھوٹا سا بھی خیال آیا، غرور ہوا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ آپ دیکھیے بدر کے مقام پر مسلمان کمزور تھے، لیکن سارا بھروسہ اللہ پہ تھا. اب اللہ کے نام پہ نکلے، اللہ ہی سنبھالے گا. تو کیا ہوا؟ کامیابی ہوئی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم نہایت کمزور تھے. اس کے برعکس حنین میں کیا ہوا؟ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین رفقا وہ ہیں جو 4 کی تعداد میں، یعنی 4 کا گروپ اچھا ہوتا ہے. بہترین دستہ وہ ہے جس میں 400 شہسوار ہوں، یعنی ایک ایکسپیڈیشن کے لیے جو فوج جاتی. بہترین لشکر وہ ہے جو 4000 کی تعداد میں ہو، اور 12000 قلت کی بنا پہ ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے. 12000 کا لشکر مغلوب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، وہ کثرت تھی نا 12000 کی. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے. یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا. تو کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس پہ قادر ہو گیا، اب تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا ہی اٹھاؤں گا. ہوا کیا؟ اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کہ ہمارا فیصلہ آ گیا اس پر رات یا دن کے وقت. اما لیلا و اما نہارا، کبھی دن کے وقت آ جاتی ہے کوئی مصیبت، کبھی رات کے وقت آتی ہے، دونوں طرح ہی آتی. اور تباہی کے لیے چند لمحے ہی کافی ہوتے ہیں. معمولی گھڑی میں ہی آن کی آن میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. یعنی جب کسی قوم کے پاس رات کے وقت مصیبت آئے تو رات کو تباہ ہو جاتی ہے، اور دن کو آئے تو دن کو تباہ ہو جاتی ہے. جیسے یہیں پر آ رہا ہے اتاہا امرنا لیلا و نہارا فجعلناہا حصیدا، تو ہم نے اسے کٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیا. آپ دیکھیں اگر دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو بعض بستیاں ابھی بھی جن کی تصویریں یا جن کے تباہی کے آثار موجود ہیں، وہ انسان کے لیے بہت بڑی عبرت کا سبب ہے کہ بہت ترقی یافتہ قوموں میں بھی بعض اوقات جب زلزلے آئے یا
ایٹم بام گرے یا اور اسی طرح کی کچھ مصیبتیں آئیں یا ٹورنیڈوز آئے یا سیلاب آئے، طوفان آئے، تو آن کی آن میں سب کچھ ہنستا بستا سب کچھ تباہ ہو کے رہ گیا. یعنی انسانی کوششیں انسانوں کو نہ بچا سکی. اس آگ کی مثال لیجیے کہ جو پچھلے کچھ عرصے سے کیلیفورنیا میں اور آسٹریلیا میں لگی ہوئی تھی، کہ انسان کسی بھی طرح اس کو روک نہیں سکتا، کوئی بند نہیں باندھ سکتا، کوششوں کے باوجود پھیلتی ہی چلی گئی. اسی طرح سورۃ القلم میں جو باغ والوں کا قصہ آتا ہے، جب باغ کے